Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about love and wisdom and their origin. So, basically, this is a talk delivered by Sheikh Ahmed Dabagh at LUU, Lahore, 11th March 2021. I attended this lecture. It was very inspiring. It was very motivating. And the personality of the Sheikh was very, very impressive. A great teacher. All right. So we will come on to the substance of the speech. Let's examine it. The salient features of his teaching are that man has been so designed that he is supposed to surrender, if not to Allah, then to his desires, despots, or Satan. That is, man is supposed to surrender. If not to Allah, then he will surrender to false gods, despots, or Satan. And secondly, we all have been designed to worship our Creator. If we fail to do so, we will worship our desires or false gods. And man has been given the ability of choice. So it is by choice that you choose to serve God and you choose to surrender before Him. And the Quranic verse, Kalu Samena Watana, Wafrana ka Rabbana walaikal Masir, should be kept in mind کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے. اچھا جی, یو مسٹ فلفل یور پرپز آف لائف بائی اڈاپٹنگ 4 qualities. اب وہ کہتے ہیں کہ 4 qualities آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ایکسیپٹ کمانڈمنٹس آف اللہ ہول ہارٹیڈلی, یعنی پوری طرح اس دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ obey کرو اور جو چیزیں نہیں سوٹ کرتی ان کو نظر انداز کر دو. بی لوئل ٹو دی پروفٹ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اچھا, تیسری چیز, بی کمپیشنیٹ ٹورڈز پیپل. اگر تو وہ آپ کے ایمانی بھائی ہیں, یعنی وہ مسلمان ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں, اور اگر نہیں وہ مسلمان تب بھی آپ ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ وہ انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے آپ کے اوپر ان کا احترام واجب ہے. اور پھر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جو اور قرآن کی جو آیت ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہو. تو اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, تو انسان کو پھر کیئرفل ہونا چاہیے. تو اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ one should train oneself and for that 1 month of guided training is enough. Map your progress on a daily basis. اس سلسلے میں طاہر صاحب جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزری سیل کے ڈائریکٹر ہیں, ان کی خدمات ہمیں حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے شیخ صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے یہ کورس ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو وہ ہمیں اس معاملے میں کافی گائیڈنس دے سکتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ محبت کس طرح اللہ کی پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں, کان دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, دل دی ہے, تو ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. These 3 faculties will develop love of Allah if one uses these for remembering and glorifying Allah. Devote your sight, hearing and your heart to Allah. In return you get love of Allah. تو یہ تینوں جو اللہ نے فیکلٹیز دی ہیں ہمیں, بصارت کی اور اس کے بعد سماعت کی اور عقل کی, ان کو اگر ہم استعمال کریں اللہ کی ذکر میں, اللہ کی گلوری میں, اللہ کی بڑھائی میں, اللہ کو پہچاننے میں, اس کا جو دیا علم ہے اس کو تصرف میں لائیں اچھے کام کرنے کے لیے, تو خود بخود ہمارے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ سرایت کر جائے گی. اور سورہ ملک کی یہ آیت ہے 23 نمبر, قل هو الذی انشاکم وجعلکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. Say it is Allah who has created you and made for you the faculties of hearing, seeing and understanding. Little thanks it is you give. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو ہے ہی نہ شکرہ, وہ شکر ہی نہیں ادا کرتا, اتنی نعمتیں اس کو میں نے دی ہیں, اور قرب کا ذریعہ بتایا کہ میرا قرب کس طرح حاصل کر سکتے. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں وزڈم کے اوپر.
अब बात जो बेसिक समझने की है कि अगर हर कोई चाहता है कि जी उसमें लव हो, उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा हो, हर कोई चाहता है कि वो अक्लमंद और दाना हो, तो ना ये चीज़ें हमें कहीं से भी नहीं मिल सकती। ये चीज़ें कहीं से भी नहीं मिल सकती सिवाय अल्लाह की ज़ात से। जिसने बनाया है, वो ही हमें ये चीज़ें दे सकता है और वो हमें मिल सकती हैं बहुत आसानी से अगर हम इफ वी वर्क इन लाइन और इन हार्मनी विद द laws and rules which Allah Pak has given us. अच्छा जी, अब देखते हैं हिकमत का क्या मतलब है। हिकमत जो है वो हिक्म से लिया गया है और इसका मतलब है द ब्राइडल ऑफ द हॉर्स, यानी लगाम। तो वो नॉलेज या वो इल्म जो हमें हमारी हदूद में रहने के सबक दे और जिसकी वजह से हम ये समझ पाएँ कि हम शुतरे बेमहार नहीं हैं। हम जो है हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ कवानीन भी हैं जिनकी पाबंदी हमने करनी है और उन लिमिट्स में रहना है और हदूद अल्लाह से तजावुज़ नहीं करना। तो फिर हम सही रास्ते पे या सिरात मुस्तकीम पे चल पाएँगे। तो ये सूरह जुम्मा की आयत हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़िलालिम मुबीन, यानी रसूल आए हैं, वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हमारा तज़किया नफ्स करते हैं, हमें इल्म देते हैं किताब का और हिकमत के मोती हमें अता करते हैं, जबकि इससे पहले हम खुली गुमराही में थे। तो अभी बात करते हैं कि जी 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो विजडम के हैं, तो लेट्स सी व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स। और इधर ये पहले सूरह लुकमान की आयत नंबर 11 देख लें। एंड वेरीली वी गिव लुकमान विजडम सेइंग गिव थैंक्स अनटू अल्लाह एंड whosoever giveth thanks he giveth thanks for the good of his soul and lo Allah is absolute owner of praise। तो अल्लाह ने एक गुर बता दिया कि जी आप अगर शुक्र अदा करोगे, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नेमतें दे दूंगा। तो हिकमत जो है वो शुक्रगुजारी के साथ जुड़ी हुई है, मुंसलिक है। यानी एक बंदा जो अक्लमंद है वो शुक्रगुजार ही होगा, क्योंकि अल्लाह का वादे पे उसको यकीन है कि जब मैं शुक्रगुजारी इख्तियार करूंगा तो अल्लाह मुझे मजीद नेमतें अता करेगा। अच्छा जी, अब देखना है कि ये मैटर ऑफ चॉइसेस है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी, रहनुमाई दी और हमें कहा कि यू आर फ्री टू चूज। तो अभी ये देखते हैं ये प्रिंसिपल किस तरह वर्क करता है। द डेविल प्रॉमिसेस यू डेस्टिट्यूशन, गुर्बत का एहसास दिलाता है शैतान कि अल्लाह की राह में खर्च ना करो, तुम गरीब हो जाओगे। एंड एंजॉयनेस यू ऑन योर ल्यूडनेस, और तुम्हें शहवात की तरफ तुम मतवज्जो कर। मगर अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम उसके कहने पे कान नहीं धरोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा और तुम्हें अपनी तरफ से एक अजीम नेमत अता करूंगा। और अल्लाह सब चीज़ों का इल्म रखता है। अच्छा, अब वो अजीम नेमत क्या है? वो अजीम नेमत जो है वो हिकमत की नेमत है। He giveth wisdom to whom he will, and he unto whom wisdom has been given, he hath truly received abundant good, but none remember except men of understanding। इस बात को कोई नहीं समझते सिवाय उलुल अलबाब के। सूरह बकरा की ये आयत। अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ विजडम क्या है? पहले तो इंटेग्रिटी हो, इंसान में डुअलिटी ना हो, वो एक ही यकसू हो और उसमें ये शक वगैरह ना आते हों, वो मुस्तकिल मिजाज हो। फिर उसमें करेज होनी चाहिए, करेज टू डिफाई यू सी व्हाट इज रॉन्ग। फिर उसमें प्रोप्राइटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड इन द मोस्ट बिफिटिंग मैनर। फिर डिसेंट होना चाहिए, यानी शरीफ इंसान होना चाहिए। उसमें एक बुनियादी अच्छाई होनी चाहिए। फिर अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, मौका महल के मुताबिक उसका बिहेवियर होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हिकमत आ नहीं सकती। फिर परफेक्शन है। अल्लाह की 3 बहुत नुमायाँ चीज़ें हैं, सिफ़ात हैं। मसलन परफेक्शन है, कमाल है, फिर उसका जमाल है यानी उसका हुस्न है, फिर उसके बाद उसका जलाल है। तो इंसान को चाहिए कि जो भी काम करे, वो कोशिश करे कि उसमें परफेक्शन आए। फिर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत वाले दिन तो हर एक को यकीन आ जाएगा, फ़रिश्ते भी नज़र आएँगे और जहन्नम भी नज़र आएगी और जन्नत भी नज़र आएगी। उस वक़्त जो ईमान नहीं लाए होंगे वो कहेंगे कि जी अल्लाह ताला हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम ईमान लाएँ और अच्छे काम करें और तेरी राह में खर्च करें। तो उस वक़्त उनको कहा जाएगा कि नहीं, सॉरी, टाइम आउट हो गया, नाउ यू कांट गो बैक। जो तुम्हें मोहलत दी गई थी उसी में तुमने ये सब कुछ करना था। तो ग्रेटफुलनेस बहुत ज़रूरी है।
اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں سانس آ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، زندہ ہیں، موو کر رہے ہیں، ہر طرح سے نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، علم ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، کس چیز کی کمی اس نے چھوڑی ہے؟ اور پھر سب سے آگے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ تم ایک قسم کا مجھے قرض دے رہے ہو، میں تمہیں اسے دگنا 10 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے لوٹاؤں گا. تو اللہ تو بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی اور اس کے کمال کو دیکھ کے انسان کو تو فریفتہ ہو جانا چاہیے اس پہ، مگر ہم دنیاوی ڈسٹریکشنز میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ محبت کے قرینے ہی نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے. اچھا جی، وداؤٹ گائیڈنس نالج از آف نو اویل. تو ہدایت بہت ضروری ہے. انٹیلیجنس ویسے نہیں کام کر سکتی جب تک ہدایت نہ ہو، اور ہدایت جب آتی ہے تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس نے حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کی دی ہوئی حدود سے تجاوز نہیں کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہدایت جو ہے وہ ہو علم کے ساتھ. تو جب علم کے ساتھ ہدایت آتی ہے تو پھر وزڈم بھی آ جاتی ہے. اور وزڈم اور انٹیگریٹی آر انٹر ریلیٹڈ، بوتھ آر فوکسڈ آن پرنسپلز. انسان امپورٹنٹ نہیں، پرنسپلز اصول امپورٹنٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وزڈم اور انٹیگریٹی یعنی بیسک آنیسٹی، اور آپ میں کوئی ڈویلٹی نہ ہو، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ دونوں کا فوکس جو ہے وہ پرنسپلز ہے. Humility and courage are essential ingredients of wisdom. Humility makes us accept that principles govern the universe. To live truly by these moral principles, one requires courage in the face of existing social norms. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے لیے کریج چاہیے. تو ابھی اینڈ پہ ہم آتے ہیں چیک لسٹ پہ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ وی شوڈ بی ایبل ٹو میپ آر پروگریس. پہلے تو دیکھیں ان سوالوں کے جواب دیکھیں اور پھر دیکھیں اس میں کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں. واٹ از یور ٹاپ پرائرٹی؟ اگر ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ٹاپ پرائرٹی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یور ٹاپ پرائرٹی شوڈ بی گاڈ، بیکاز گاڈ ہیز گیون اس انٹیلیجنس اینڈ دی ٹاپ پرائرٹی آف دی انٹلیکٹ از گاڈ ہمسیلف. پھر آپ کو اپنی مشن سٹیٹمنٹ کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت سے مراد خالی نمازیں روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، جو وعدے کریں اس پہ پورا اترنا ہے. اینڈ سو آن سو فورتھ. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ڈیووٹ ٹو ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن؟ یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ٹائم آپ قرآن کو دیتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن قرآن جو ہے وہ گلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ رسول پاک گلہ کریں گے کہ ان لوگوں نے، میری امت کے لوگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اس کو اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی. تو پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کتنا ٹائم آپ انٹرٹینمنٹ میں صرف کرتے ہیں جو کہ لہو اور لہب ہے. پھر کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں فکر اور تدبر کرنے پہ، کیونکہ قرآن کی 800 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ تفکر کی دعوت دیتی ہیں. افلا تدبرون، کیوں نہیں تم غور کرتے ہو؟ کیا آپ کے خیالات زیادہ تر پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں؟ کیا آپ زیادہ تر اینگری ہیں، غصے میں رہتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، یا انوائڈ ہوتے ہیں، یا ری ایکٹیو ہوتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں کون سی خامیاں ہیں، ان کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے تاکہ ان کو دور کر لیں مرنے سے پہلے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کمپلیننگ یا گریٹفل ایٹیچیوڈ ہے. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ ہاؤ آفن ڈو یو اسپینڈ منی ان اللہ's وے. کیا ابھی آپ میں بخل زیادہ ہے؟ اگر بخل زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر سکیں. پھر کام کے متعلق آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے آر یو انٹیگریٹڈ اور ڈیوائڈیڈ؟ کیا آپ مومن ہیں، آپ مضبوط ہیں اندر سے، یا اندر سے انتشار کا شکار ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ پروگریس یو آر میکنگ. آخری میں یہ میرا بریف انٹروڈکشن ہے، اور تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. جزاک اللہ.